إلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم رب صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم لي خمسة نطفي بها حر الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى وابناهما والسيدة کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسین و حسن پھول مزرعہ چشت و بخارا و عراق و اجمیر کون سی کشت ہے جہاں برسا نہیں جھالا تیرا نبوی می علوی فصل بطولی گلشن حسنی پھول اور حسینی ہے مہکنا تیرا میری قسمت کی قسم کھائیں سگانے بغداد ہند میں بھی ہوں تو دیتا رہوں پہرا تیرا راج کس شہر میں کرتے نہیں تیرے خدام اور باج کس شہر سے لیتا نہیں دریا تیرا یاسین مزمل کبھی طٰہٰ کہوں تجھے خیر البشر خیر الرسول خیر البشر خیر الرسل داتا کہوں تجھے آقاؤں کے آقاؤں کا آقا کہوں تجھے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے حد نگاہ تک اگر بکھرے ہو ہر طرف در عدن عقیق یمن گوہر نجف لیکن میں رکھوں صرف کوئے یار سے شغف صبح وطن پہ شام غریباں کو دو شرف بے کس نواز کے سوؤں والا کہوں تجھے تیرے طفیل نور کی برسیں جو بارشیں ہم خاکیوں پہ ہو گئی نوری نوازشیں ہیں ختم تجھ پہ دست صناعی کی کاوشیں اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں اے جان جامع جان تجلی کہوں تجھے اقبال جرم و لغزش و عصیاں کروں شہا اقبال جرم و لغزش و عصیاں کروں شہا دریائے رحمت میں بپا طوفاں کروں شہا یوں اپنی ساری مشکلیں آساں کروں شہا مجرم ہوں اپنے عفو کا ساما کروں سما مجرم ہوں اپنے عفو کا ساما کروں شہا یعنی شفیع روز جزا کا کہوں تجھے خاک قدم سے پیدا تیرے کیمیا گری پھوٹے تیری خاموشیوں سے ساز دلیری تجھ کو تمام خلق پر حاصل ہے برتری تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے میں خانہ حسن ازل سے جب کی میں کشی ہوش و حواس و عقل پہ طاری ہوئی غشی یوسف نے خود فرمایا دیکھی جب وہ دل کشی کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا خاں کی خاموشی چپ ہو رہا ہوں کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے پرویز انہیں جبریل نے خود اپنا پر دیا جن کو خدا نے نعت لکھنے کا ہنر دیا سب نے نیا گو مصر رنگین اتر دیا لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے اللہ رب العالمین جل وعلا کی حمد و ثنا اور نبی کریم صاحب تکریم باعث تخلیق ارض و سما حضور سرور انبیاء جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار گوہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ جل وحدہ لا شریک کے لیے ہیں جس نے ہمیں اور آپ کو اپنے فضل سے جمعۃ المبارک بھی دیا اور انتہائی بابرکت خوبصورت مبارک اور مقدس لمحات اللہ کے فضل سے اب جلوگر ہونے کو ہیں وہ لمحات جس میں اللہ نے ساری کائنات پر فضل فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے اپنا محبوب حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اپنے
غلاموں کو ہی نہیں، اپنے محبوب کے غلاموں کو ہی نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو عطا فرمائی اور فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر رحمت تمام سارے جہان والوں کے لیے بنا کر۔ صرف قرآن کی اس آیت کا اسلوب دیکھیں تو بندے کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے اے محبوب ہم نے آپ کو رحمت بنا کے بھیجا، انا ارسلناک، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا رحمت للعالمین، رحمت للعالمین بنایا، ہم نے آپ کو رحمت للعالمین بنایا، ہم نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ لیکن اللہ پہلے فرماتا وما ارسلناک، اللہ نے آپ کو نہیں بھیجا الا رحمت للعالمین، سوائے اس کے کہ اللہ نے آپ کو رحمت بنایا۔ یہ ایسے ہی جیسے اللہ فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس، اللہ نے انسان اور جنات کو پیدا نہیں کیا الا لیعبدون، صرف اپنی عبادت کے لیے، سوائے اپنی عبادت کے، کہ انسان کی تخلیق کا مقصد اللہ کی عبادت ہے، انسان کی تخلیق کا مقصد اللہ کی عبادت ہے، اور کائنات میں جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بھیجے جانے کا مقصد کائنات میں آپ کی رحمت کو عام فرمانا ہے۔ تو اس ایک آیت کریمہ میں جو حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت کو کئی انداز سے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، لیکن آج ہم 11 ربیع الاول میں موجود ہیں، کل 12 ربیع الاول ہے، اور ہم نے جب سے ہوش سنبھالا ہے یہ بات ہم بھی سن رہے ہیں اور آپ بھی سن رہے ہوں گے، کیونکہ اس بات کو، اس اختلاف کو اور اس آپس کے تنازع کو زیادہ وقت نہیں ہوا ہے۔ آپس میں مسلمان دست و گریباں ہیں۔ ہم آج کے اس جمعۃ المبارک میں ایک منصفانہ موقف پیش کرنے جا رہے ہیں، جس میں ہو سکتا ہے اپنے بھی خفا ہو جائیں اور بیگانے بھی ناراض، لیکن ایک منصفانہ موقف جو ایک مسلمان کے دل کی آواز ہے، اور کوئی بھی سنجیدہ مزاج اور سمجھ بوجھ اور شعور رکھنے والا مسلمان اس بات سے انکار نہیں کرے گا، میں اللہ کی رحمت سے یقین رکھتا ہوں۔ ہم اگر اس اختلاف کو دیکھیں، اس جھگڑے کو دیکھیں، اس مسئلے مسائل کو دیکھیں جو میلاد کے معاملے کو لے کر چل رہا ہے، جب میلاد کا مہینہ آتا ہے مسلمانوں میں تنازع شروع ہو جاتا ہے۔ ایک گھر میں 2 بھائی ہیں، آپس میں جھگڑا ہے، ایک محلے میں چند دوست ہیں، آپس میں جھگڑا ہے، سوشل میڈیا کی گیدرنگ میں پھڈے، فساد، جھگڑے، یعنی لگتا یہ ہے کہ اس وقت مسلمانوں کا سب سے اہم ترین ٹاپک یہی ہے۔ بیت المقدس فتح ہو گیا ہے، اسلام کا علم پوری دنیا میں لہرا گیا ہے، امام مہدی آ چکے ہیں اور نظام مصطفیٰ پوری دنیا میں قائم ہو گیا ہے۔ اب صرف یہی ایک ٹاپک رہ گیا، باقی کسی پر بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے ہمیں، باقی کوئی ایسا معاملہ ہی نہیں اس پر گفتگو کی جائے، تو چلو اسی معاملے کو لے کے ڈسکس کرتے ہیں۔ اور یہ اس سال نہیں، 10 سال پہلے نہیں، 20 سال پہلے نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ آپ میں سے ہر ایک اپنی دانش میں یہ بات اپنے شعور سے دیکھ رہا ہوگا، یہ اختلاف چل رہے ہیں۔ سوشل میڈیا کے دور میں یہ اختلاف زیادہ لوگوں پر آشکار ہو گئے، ورنہ ہمارا جیسا ماحول تھا، ہمیں ایسے لوگ دستیاب تھے، تو ہمارے اس ماحول میں اگر میلاد منانے والے تھے تو پھر ہم نے منکرین میلاد کے بارے میں کبھی سوچا ہی نہیں، اور اگر ہمارے ماحول میں میلاد نہ منانے والے تھے تو پھر جن کے ماحول میں ایسے لوگ تھے، گرد و پیش میں ایسے لوگ تھے، انہیں یہ انہونی بات لگتی ہے، وہ یہ کہتے ہیں یار 10-20 سال پہلے تو ہم نے کبھی نہیں دیکھا میلاد مناتے ہوئے، اور جو میلاد مناتے آئے وہ کہیں گے یار ہم نے تو اپنے باپ دادا کو بھی دیکھا ہے وہ میلاد مناتے آئے، ہمیشہ سے منا رہے ہیں۔ اب کھارادر میں آ کے آپ پوچھئے ہاں بھائی میلاد کے بارے میں کیا کہتے ہو، تو کھارادر کا تو بچہ یعنی وہ جو بابا 100 سال کراس کر چکا ہے وہ کہے گا تم کیا میلاد مناتے ہو جو ہم مناتے ہیں، اور تمہارے میلاد میں کیا برکتیں ہوا کرتی جو ہمارے میلاد میں ہوتی۔ ہمارے ایک بزرگ نے اسی علاقے کے ہیں، انہوں نے مجھے بتایا، مجھے وہ رقم یاد نہیں لیکن بہت معمولی رقم دی، وہ کہہ رہے ہیں ہم اتنے سیکی اتنی مٹھائی ٹائپ کوئی چیز ملتی ہے وہ لیتے تھے، اور کہتے کئی گھنٹے بانٹتے رہتے تھے، ختم ہی نہیں ہوتی تھی۔ اور آج جو ہے نا وہ آپ 50 کلو مٹھائی لیجئے، آج آپ 100 کلو کا کیک بنوا لیجئے، پتہ نہیں لگتا کہاں چلا گیا۔ تو اس کی تو ایک وجہ بالکل واضح ہے کہ ایک بزرگ سے پوچھا گیا حضور کیا بات ہے کہ آج سے 20 سال پہلے، 30 سال پہلے، 50 سال پہلے جو برکتیں تھی اب نہیں ہے۔
جو روحانیت تھی اب نہیں ہے، جو ذوق تھا اب نہیں ہے، جو کیفیات تھی اب نہیں ہے. ٹھیک ہے حالات کا بھی عمل دخل ہے، لیکن حضرت ہر کسی پر اس طرح کی کیفیات اور روحانیت کا غلبہ کیوں نہیں ہو رہا؟ چلے کسی کسی پر ہو جائے، لیکن اب جو باذوق لوگ ہیں وہ بھی کہتے ہیں یار اب وہ برکتیں نہیں رہی، اب وہ روحانیت نہیں رہی، اب وہ ماحول نہیں رہا. کیا وجہ ہے؟ تو اللہ والے فرمانے لگے کہ بیٹا یہ تو حضور نے فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ اب 11 تاریخ ابھی بھی درود پاک نہیں پڑھے گا تو ہم کب پڑھیں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جان عالم، آقا دو جہاں، امام الانبیاء، سرور کائنات، وجہ تخلیق کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا. کیسے فرمایا؟ سنیے. آپ فرماتے ہیں کہ جو زمانہ میرے زمانے سے دور ہوتا چلا جائے گا اس میں خرابیاں آتی چلی جائیں گی. تو 20 سال پہلے زمانہ حضور کے زمانے سے زیادہ قریب تھا، اس لیے آج کے مقابلے میں 20 سال پہلے برکتیں زیادہ تھیں. اور یہ بھی طے ہے جتنی برکتیں آج آگے نہیں ہوں گی، کیونکہ آج جو زمانہ حضور سے قریب ہے آنے والے 10 20 50 سالوں میں مزید دور ہوگا. تو پھر وہ برکتیں جو آج ہیں وہ آگے نہیں ہوں گی. تو جو موقع ہے یقیناً غنیمت ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ جنہوں نے میلاد کا ماحول دیکھا ہے تو انہوں نے کہا یار ہم نے تو بچپنے سے دیکھا ہے، ہم نے تو اپنے بزرگوں کو کہتے سنا ہے، میلاد تو ہمیشہ سے ہو رہا ہے. کسی شاعر نے کلام میں بڑا صدیوں سے ہو رہا ہے، یہ کیسے رکے گا؟ اور واقعی ایسا ہی ہے اگر دیکھیں تو. لیکن منصفانہ موقف کیا ہے کہ جب بھی میلاد مصطفیٰ کا مہینہ آئے تو اس پر جھگڑے شروع ہو جائیں. اچھا یہ بھی یاد رکھیے گا یہ جھگڑے کوئی ہمیشہ سے نہیں چل رہے، کیونکہ اعتراض کرنے والے کا بھی اعتراض یہ ہوتا ہے حضور کے زمانے سے دکھا دو، صحابہ کے زمانے سے دکھا دو، تابعین تبع تابعین کے زمانے سے دکھا دو. مطلب اس کا یہ موقف یہ ہے کہ جھگڑا پہلے نہیں تھا، یہ مسائل پہلے نہیں تھے، اب ہوئے. اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ مسائل اب ہوئے ہیں تو پہلے کے لوگوں کا موقف کیا تھا. ان مسئلوں کو جو چھیڑا گیا ہے کتنے سال پہلے یہ مسئلے چھڑے دیکھا یہ جائے گا. یعنی امت کبھی تو متفق ہوگی نا کسی بھی بات پر، چاہے میلاد کرنے پر یا نہ کرنے پر، کبھی تو امت میں اتحاد پایا گیا ہوگا نا، کبھی تو امت اس بات پر متفق ہوگی. اور یہ بات طے ہے کہ آج سے اگر ہم 200 300 400 500 سال پیچھے جاتے ہیں اور اگر ہم دیکھتے ہیں کسی مسئلے پر امت متحد ہے تو ہم ان کی بات کو بخوشی تسلیم کرتے ہیں. اس کی 2 وجہ ہے. ایک وجہ تو یہ ہے کہ ان لوگوں پہ ہمارا اعتماد ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ سارے اپنی قبروں میں جا چکے ہیں. یعنی اب ان کے عقیدے میں تبدیلی نہیں ہو سکتی، جو انہوں نے کیا وہ کر کے قبر میں چلے گئے. اب ان کے عقیدے پر مہر لگ گئی، جو کرتے تھے وہ حتمی ہو گیا. تو یہ اختلافات شروع کب سے ہوئے؟ اچھا جو باتیں میں کہہ رہا ہوں میں نے آپ سے شروع میں عرض کی، اس کو ہر بندہ قبول کرے گا اگر وہ سمجھداری کے ساتھ فیصلہ کرے. ہاں اگر بغض ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پہ کوئی بات کی جائے نیچے گالیاں شروع ہو جاتی ہیں، مغلظات شروع ہو جاتی. تو ہم ان سے کہیں گے اپنی تربیت مت بتائیے. ہم اپنی تربیت بتا رہے ہیں کہ آپ کا کوئی بھی موقف ہے ہم سارے چلتے ہیں اور چل کر کے دیکھتے ہیں امت میں کوئی ایسا وقت تو آیا ہوگا نا کہ جب ہم امت اس مسئلے پر متفق ہوگی. تو اس وقت اگر امت متفق تھی کسی بھی مسئلے پہ، خواہ میلاد نہ کرنے پر یا میلاد کرنے پر، اگر امت متفق تھی تو پھر ان کا وہ عمل ہمارے لیے دلیل بنے گا یا نہیں بنے گا؟ اگر نہیں بنے گا تو ان کے دیگر احکام جو ان کے ذریعے ہم تک پہنچے وہ دلیل کیسے بن جائیں گے؟ ان تک پہنچنے والے دیگر معاملات، ان کے ذریعے پہنچنے والے دیگر معاملات، دیگر احکام ان کو ہم مان رہے ہیں، لیکن ان کی طرف سے اگر میلاد منانے یا نہ منانے کے حوالے سے اگر کوئی موقف آتا ہے تو اس کو نہ ماننے والا یقیناً وہ پھر بغض و عناد کا مریض ہوگا. اس کے لیے دوسروں اور بڑوں اور اکابرین کی بات بھی کسی طرح کی حجت نہیں رکھتی. ایک قول تو آپ نے میلاد نہ منانے والوں کا بھی سنا ہوگا، جو کہتے ہیں جی یہ 6 صدی ہجری میں ایک بادشاہ تھا، بعض ظفر الدین اور بعض مظفر بیان کرتے ہیں اس کا نام. اس بادشاہ نے دراصل میلاد مصطفیٰ منانے کا یہ طریقہ شروع کیا، اس سے پہلے یہ نہیں ہوتا تھا. اچھا پھر اس بادشاہ کے بارے میں بھی 2 طرح کی رائے. بعض کہتے ہیں یعنی جو میلاد نہ منانے والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی بڑا گندا آدمی تھا معاذ اللہ، جو منانے والے ہیں وہ دلائل دیتے ہیں کہ بڑا نیک آدمی تھا. چلیں اس بات سے قطع نظر وہ کیسا تھا، یہ تو طے ہوگا کہ 6 صدی ہجری میں
میلاد اس نے منانا شروع کر دیا. اور آج کون سی ہجری چل رہی ہے؟ 15ویں. 1447 15ویں صدی ہجری چل رہی ہے. یعنی آج سے یوں کہہ لیجئے کہ تقریباً کوئی 900 سال پہلے میلاد وہ بندہ مناتا تھا. لیکن ہم دیکھتے ہیں 6ڈی 7ویں 8ویں 9ویں 10ویں 11ویں 12ویں 13ویں، یعنی میں نے 7 صدی ہجریاں بیان کی. کوئی ایک بندہ بتائیے آپ کو، آپ کوئی ایک بندہ دیکھیے آپ کہ جس نے میلاد منانے کے اس عمل پر اعتراض کیا ہو 700 سال میں. ہاں اگر آپ کوئی پیش کرے گا بھی نا تو پیش کرے گا اس کو ابن تیمیہ کو. اس کے علاوہ 700 سال میں کوئی ایسا بندہ نہیں ہوگا جو یہ دلائل دے رہا ہو کہ اس زمانے میں نہیں ہوتا تھا، یہ 6ڈی صدی ہجری کے بادشاہ نے کیوں شروع کر دیا. اچھا یہ بات تو میں نے ان کے حوالے سے کہی جو یہ کہتے ہیں کہ جی 6ڈی صدی ہجری میں میلاد شروع ہوا. اگر 6ڈی میں ہوا تو 6ڈی صدی ہجری کے علماء خاموش کیوں تھے؟ 7ویں کے 8ویں کے 9ویں کے 10ویں کے 11ویں کے 12ویں کے 13ویں کے خاموش کیوں تھے؟ یہ 14ویں صدی سے یہ مسئلہ کیوں شروع ہوا؟ تو پتہ یہ لگا کہ یا تو میلاد کا انکار کرنے والا صرف میلاد کا انکار نہیں کرے، کہے یہ 7 صدی ہجری میں جتنے آئے نا اور جتنوں نے میلاد کو سپورٹ کیا ہے یہ سارے گمراہ بددین مشرک فاسق اور جو کہہ سکتے ہیں معاذ اللہ، وہ کہا جائے جو حکم میلاد منانے والوں پر لگایا جاتا ہے وہ ان پر لگایا جائے. لیکن کیسے لگائیں گے؟ ان بزرگوں میں وہ ہستیاں بھی ہیں کہ جو مسلمہ ہیں. ظاہر ہے 7 صدی ہجریوں میں اختلاف کو میں نے آپ کو 14ویں سے پہلے روک دیا نا تاکہ امام علیہ سنت کا ذکر بھی یہاں پر بھی شامل نہ ہو، ورنہ کہیں گے تو تمہارے بزرگ ہیں. ہم اس سے پہلے روک چکے ہیں. 14ویں صدی ہجری سے پہلے ہم نے بریک لگائی، یعنی 700 سال میں جتنے اکابرین آئے کسی نے میلاد پر اعتراض نہیں کیا، بلکہ اعتراض تو بہت دور کی بات ہے. وہ ہستیاں ان 700 سالوں میں آئیں جو ہمارے دوسروں اور پوری امت کے نزدیک مسلمہ شخصیات ہیں. میری مراد شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلی اور رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کا سن وصال 1051 ہے، یعنی آج سے تقریباً کوئی 500 سال پہلے حضرت پردہ فرما چکے. اور حضرت کی شخصیت وہ ہے کہ آپ کسی بھی بندے کو، آپ نے اگر کسی صاحب علم کی صحبت وقت گزارنا ہوگا تو میری بات بڑی آسانی سے سمجھ جائیں گے کہ جب بھی کوئی ہم حدیث کی سند لیتے ہیں نا حضور سے چلتے ہوئے مختلف اکابرین سے ہوتے ہوئے ہم تک پہنچتی ہے. یعنی میرے پاس بھی اجازت حدیث ہے تو اگر میں اپنا شجرہ بیان کروں نا تو میرا شجرہ چلتے ہوئے جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے گا. تو جن بزرگوں کے ذریعے شجرہ آتا ہے یہ میرا نہیں، پاکستان میں، ہندوستان میں، بنگلہ دیش میں، سری لنکا میں، یہ بر صغیر کے تمام ممالک، ان کے اطراف کے ممالک کو بھی شامل کیجیے، ان میں سے کوئی ایک بندہ بھی اپنا شجرہ دکھائے سند حدیث کا اور اس میں شاہ عبدالحق محدث دہلی نہ ہو ہی نہیں سکتا. یعنی امت تک جو حدیثوں کی سند پہنچی ہے بر صغیر میں اس میں شاہ عبدالحق محدث دہلی کا ہونا لازم ہے. اس کے بغیر آپ حدیث بیان ہی نہیں کر سکتے. یہ جو اپنا فخر بیان کیا جاتا ہے میرے پاس اتنی حدیثیں ہیں اور مجھے اتنی حدیثیں یاد ہیں، ان سے بولو حدیثیں سناؤ، تو ان کی حدیثوں میں شاہ عبدالحق محدث دہلی ضرور آئیں گے. اب شاہ صاحب کیا کہتے ہیں 500 سال پہلے کے بزرگ، آپ فرماتے ہیں، آپ سے پوچھا حضور یہ میلاد کے بارے میں آپ کا کیا موقف؟ یہ نہیں پوچھا کہ منانا چاہیے نہیں منانا چاہیے، آپ کا کیا موقف ہے، کتنا خرچ کرنا چاہیے؟ اللہ اکبر. میلاد پر کتنا خرچ کرنا چاہیے؟ آپ نے فرمایا کہ بندے کی جتنی بساط ہونا اس سے بڑھ کے کرنا چاہیے. پوچھا حضور یہ بتائیے کہ کیا فائدہ ہوتا ہے اس سے؟ اتنا سارا خرچ کر کے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ تھوڑا بہت خرچ کر لے بندہ. پھر آپ فرمانے لگے کہ دیکھو وہ روایت تم نے سنی ہوگی کہ جب جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوتی ہے تو سویبہ لونڈی تھی جس نے جناب امیر طیبہ سید الشہداء امیر حمزہ کو بھی دودھ پلایا اور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دودھ پلایا. اس وجہ کر سید الشہداء امیر طیبہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ میں رضائی بھائی بھی ہیں. تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سویبہ نے دودھ پلایا، آ کر ابو لہب کو بتایا، اے ابو لہب حضور کا چچا تھا، اللہ نے تمہارے بھائی کے گھر لڑکا پیدا فرمایا ہے، تمہارے بھائی کے گھر لڑکا ہوا ہے اور میں نے اس کو دودھ پلایا ہے. تو ابو لہب بڑا خوش ہوا اور اس نے اشارہ کر کے اس کو آزاد کر دیا سویبہ کو. جب ابو لہب مر گیا
تو کسی نے خواب میں دیکھ کر کے پوچھا، یہ شیخ محقق بیان کر رہے ہیں، بعض لوگ نہیں تو خواب ہے. ہم نے کہا اگر خواب ہی رہتا اور خواب اس وقت تک قابل بیان نہیں ہوتا جب تک تمہارا پیر بیان نہیں کر رہا تھا. شیخ محقق تو سب کے پیر صاحب ہیں. عبدالحق محدث دہلوی پر فتویٰ لگاؤ، خدا کی قسم کوئی نہیں لگا سکتا، اس لیے کہ ان کی شخصیت مسلمہ امت میں. عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ دیکھو ابو لہب نے سویبہ کو انگلی کے اشارے سے آزاد کیا، مرنے کے بعد خواب دیکھا، گھر والوں نے پوچھا کیا گزری، کہا جب سے مرا ہوں سخت اذیت میں ہوں، ہاں لیکن ہر پیر کو مجھے اس انگلی سے پانی ملتا ہے جس انگلی سے میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں لونڈی کو آزاد کیا تھا. فرمایا دیکھو ابو لہب نے حضور کی ولادت کی خوشی میں نہیں، اپنے بھتیجے کی ولادت کی خوشی میں لونڈی کو آزاد کیا، اس کو فائدہ پہنچا. فرمایا کہ جب اہل ایمان اپنے محبوب کی محبت میں ڈوب کر حضور امام الانبیاء کی ولادت کی خوشی میں خرچ کرے گا تو اللہ کیوں محروم فرمائے گا، اللہ کیوں کر برکتیں نہ عطا فرمائے. فرمایا ضرور کرنا چاہیے. چلیے اور آگے چلیے. ایک بہت بڑا نام بر صغیر میں، ان شخصیت کے بغیر بھی کوئی بندہ اپنی یوں کہہ لیجئے کہ حقانیت ثابت کرے ممکن ہی نہیں ہے. میری مراد شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، بر صغیر کا بہت بڑا نام، بہت بڑی شخصیت. آپ کی کتاب فیوض الحرمین، میں نے پھر کہا کوئی اختلاف نہیں، آپ میلاد نہیں کرتے مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. ہم نے کب کہا یہ فرض واجب ہے، لیکن جو کرتے ہیں اس تنازع کو ختم کیجیے. یہ کیا چل رہا ہے، آج بھائی بھائی کے گربان پکڑ رہا ہے، یہ کوئی آج کا معاملہ تو ہے ہی نہیں نا. یہ دیکھ لیا جائے کب سے امت میں چل رہا ہے، اور امت کے پہلے جو ہم سے زیادہ معتبر مقرب اور زیادہ بڑے عالم تھے ان کا کیا موقف رہا. تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ میں ایک روز حضور کی ولادت کے دن مکہ پاک میں موجود تھا. اچھا مزہ آ گیا. اب پوچھ لیتے ہیں کس دن موجود تھے آپ، تاکہ یہ پھٹا بھی ختم ہو جائے کہ ولادت کس تاریخ کو ہوئی ہے. جو 12 ربیع الاول کو ولادت منا تو کہتے ہیں ولادت 12 کو ہے، جو نہیں منا تو کہتے ہیں وصال 12 کو ہے. یہ پھٹا بھی چل رہا ہے. تو بڑوں سے پوچھ لیتے ہیں جس پر آپ بھی اعتماد کرتے ہیں ہم بھی اعتماد کرتے ہیں. شاہ ولی اللہ مودی سے دہلی سے پوچھا، حضور یہ بتائیے آپ نے کہا کہ آپ ولادت کی تاریخ کو مکے میں موجود ہے، تاریخ کون سی تھی؟ فرمایا 12 ربیع الاول. فیوض الحرمین صفحہ 27. یہ اردو بازار میں جائیے کتاب آپ کو ملے گی، دکھانے کی ذمہ داری میری ہے. کتاب آپ لائیں گے تاکہ پھر کسی طرح کا کوئی شک و شبہ نہ رہے. آپ سے مراد ظاہر ہے وہ جو ناقدین ہیں ان کی بات کر رہا ہوں. آپ فرماتے ہیں میں حضور کی ولادت گاہ پہ گیا، وہی ولادت گاہ جس کو اب بند کر دیا گیا، لائبریری بنا کر اب اس کے قریب بھی نہیں جا سکتے. فرمایا وہاں گیا تو میں نے دیکھا کہ وہاں محفل میلاد ہو رہی ہے. یہ میں کب کی بات کر رہا ہوں، 13ویں صدی ہجری کی، 200 سال پہلے کی بات. جب یہ جھگڑے ہی نہیں تھے، یہ پھٹے ہی نہیں تھے کہ میلاد کرو کہ نہیں کرو. فرمایا میں نے دیکھا کہ وہاں محفل میلاد ہو رہی ہے اور ان میلاد کرنے والوں پر اللہ کی انوار اتر رہے ہیں، ایک نورانی سما بنا ہوا ہے. کہتے ہیں میں بھی ان میں بیٹھ گیا اور میں نے مراقبہ کیا تو مجھ پر اللہ نے منکشف فرمایا کہ یہ انوار ان فرشتوں کے اترنے کے ہیں جو حضور کے ذکر کے وقت اترتے ہیں، حضور کے میلاد کے وقت اترتے ہیں. اے شاہ ولی اللہ محدث سے دہلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا. یہ تو ہم ابھی قریب کی باتیں کر رہے ہیں نا. اگر ہم تھوڑا دور چلتے ہیں، 4تھی صدی ہجری کے بزرگ، میں نے 6ٹھی صدی ان کے تناظر میں لی، 4تھی صدی ہجری کے بزرگ علامہ عبد الرحمن ابن جوزی، جو صاحب علم ہے نا، ابن جوزی کا نام سن کر ان کے فوراً جو ہے نا وہ کان کھڑے ہو جاتے ہیں. ابن جوزی نے کیا فرمایا، کیونکہ ابن جوزی وہ ہے کہ کوئی بھی حدیث ان تک پہنچتی ہے نا آسانی سے قبول نہیں کر، سخت نقاد قسم کے محدث اور کسی معاملے میں رعایت نہیں کرنے والے کہ حضور کا فرمان ہے، دین کا معاملہ رعایت کوئی نہیں ہوگی. آپ نے 4تھی صدی ہجری میں کتاب لکھی المولد النبوی. کتاب کا نام ہی حضور کی ولادت ہے، المولد النبوی. اس کتاب میں قبلہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے لکھتے ایک مقام پر آئے اور فرمایا کہ آنے والے وقتوں میں کوئی یہ نہ کہے کہ حضور کا میلاد کہاں سے ثابت ہے، کب ہوتا ہے، آؤ ہم تمہیں ابھی سے بتا دیتے ہیں تاکہ یہ مسئلہ حل ہو جائے. پھر آپ فرماتے ہیں ہمیشہ سے، جملہ ہے یہ، دکھانے کی ذمہ داری میری، کتاب میرے پاس خود موجود ہے الحمدللہ. ہمیشہ سے اہل اسلام رسول اللہ کا میلاد کرتے آئے. یہ کب کہہ رہے ہیں؟ آج سے 1100 سال پہلے. ہمیشہ سے اہل اسلام حضور کا میلاد کرتے. پھر آپ نے فرمایا شام، یمن، مصر، عراق، اور کرتے کرتے آپ نے ذکر کیا، فرمایا کہ مکے مدینے کے مسلمان حضور کے میلاد کو اپنے لبائی سے ثواب سمجھتے ہیں.
آج سے 1100 سال پہلے مسئلہ حل ہو گیا. وہ لوگ جو میلاد مصطفیٰ کے بارے میں تذبذب کا شکار ہیں, نہیں کرنا چاہیے ایسا ویسا, ان کے پیر صاحب ہیں, ان کا نام ہے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی. اور اب آپ میرا جملہ غور سے سنیے گا, میں دوبارہ نام لے رہا ہوں, حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ تعالی علیہ. آپ وہ سمجھے مسئلہ, مقصد یہ سمجھانے کا کہ پھڈا ابھی سے چل رہا ہے, پہلے کا پھڈا ہی کوئی نہیں. یہ پیر کسی اور کے جو میلاد کو نہیں مانتے, لیکن ہم کہہ رہے ہیں رحمت اللہ علیہ, اس لیے کہ آپ 150 سال پہلے چلے جائیں تو پھڈا کوئی نہیں ہے, سب ایک ہیں. یہ 150 سال بعد, پونے 200 سال بعد 1857 کی جنگ آزادی کے بعد یہ انگریزوں کی چالوں کا حصہ تھا, جس کے ذریعے اس نے مسلمانوں کو آپس میں لڑانے اور حضور کی ذات سے دور کرنے کے لیے یہ وتیرہ, یہ طریقہ, یہ حربہ اختیار کیا. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی, یہ پیر صاحب کس کے ہیں؟ اشرف علی تھانوی صاحب کے. ان کی کتاب امداد المشتاق, کتاب کے رائٹر تھانوی صاحب ہیں, اور کتاب میں ملفوظات لکھے ہوئے ہیں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے. یہ بھی اردو بازار سے خرید کے آپ لائیے, دکھانے کی ذمہ داری میری. امداد المشتاق. تھانوی صاحب کہتے ہیں پیر صاحب سے پوچھا گیا, حاجی امداد اللہ مہاجر مکی سے, حضور یہ بتائیے کہ میلاد کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ مسئلہ ہی حل ہو گیا نا. 200 سال پہلے یہ سوال ہو گیا کہ حضور میلاد کرنے کا, ہم نے کہا بالکل کرنا, سوال کیسے پیدا نہیں کرنا چاہیے؟ کہا لیکن حضور دلیل کیا ہے, میلاد کرنے کی دلیل کیا ہے؟ تو حضرت فرمانے لگے, یہ تھانوی صاحب نے ہاتھوں سے لکھا ہے, حضرت فرمانے لگے امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے, مکے اور مدینے میں میلاد ہوتا ہے, یہی دلیل کافی ہے. آپ حیران ہو گئے نا کہ ابھی تو نہیں ہوتا. ہم نے کہا ابھی نہیں ہوتا نا, ورنہ پہلے ہوتا تھا. جو یہ دلیل دیتے ہیں کہ مکے اور مدینے میں نہیں ہوتا, وہاں سے اسلام پھیلا ہے, تو یہ دلیل بھی موجود ہے کہ مکے اور مدینے میں 200 سال پہلے ہوتا تھا, بلکہ 1923 سے پہلے بھی ہوتا تھا. تو یہ کوئی جھگڑے والی بات نہیں ہے. اب آئیے آخری منصفانہ موقف کی طرف. ہم نے تو یہ بتا دیا کہ یہ جھگڑا, یہ مسئلہ 150 سال سے, ورنہ اس سے پہلے کسی بھی آپ امت کے مقتدا کو اٹھائیے, میلاد کے بارے میں ان کی تائید ملے گی, مخالفت کبھی بھی نہیں ملے گی. اور میلاد کرنے کی حوالے سے وہ لوگوں کا ذہن بنا رہے ہوتے ہیں. اب منصفانہ موقف کی طرف میں یہ جملہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اب کوئی جب یہ ساری باتیں کرے نا, ہاں یہ ٹھیک ہے, لیکن اس دور میں لائٹنگ بھی تو نہیں ہوتی تھی, اس دور میں جلوس بھی تو نہیں نکلتے تھے, اس دور میں جھنڈے بھی تو نہیں لگتے تھے. یہ بے وقوفی ہے. 14 اگست 1947 کو پاکستان آزاد ہوا, اس وقت پاکستان کے آزاد ہونے کے 10 سال کے بعد جیسی آج سیلیبریشن ہوتی اس وقت ہوتی تھی. سعودی عرب جب یہ قابض ہوئے حجاز پر اور انہوں نے ٹیک اوور کیا 1923 کے بعد, بولنے میں مسئلہ ہے ورنہ مکے اور مدینے جانے میں پابندی لگا دیتے ہیں. جب انہوں نے ٹیک اوور لیا تو اس وقت عید الوطنی منائی جاتی تھی ایسی نہیں, لیکن ابھی منائی جاتی عید الوطنی, وطن کی عید کا دن. ہم نے کہا رے تم نے زبردستی ایک ملک حاصل کر لیا تو تمہارے لیے عید کا دن بن گیا, اور اللہ نے ہم پر احسان کر کے اپنا محبوب دیا, اور ہم کہیں عید کا دن تو کہتے ہیں یہ بدعت ہے, عید تو دو ہی ہیں. باضابطہ سعودیہ میں عید الوطنی ہوتی ہے, کئی دنیا سمجھ کے دین سمجھ گئے نہیں. ہم نے کہا آپ ہی نے تو کہا تھا مکے مدینے میں سب کام دین ہوتا ہے, وہاں تو اسلام کے مطابق شریعت کے مطابق سارے کام ہوتے ہیں. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی زمانے کے اعتبار سے اظہار کے خوشی کے انداز بدل جاتے ہیں. میلاد کیا ہے؟ بنیادی طور پہ میلاد دل میں اس بات کی خوشی کا نام ہے کہ اللہ نے اپنا محبوب عطا فرما دیا. آپ اس بات سے خوش ہیں؟ جو ہیں کہیے نا الحمدللہ, ماشاءاللہ, اللہ نے ہم اپنا محبوب عطا فرما. اب آپ جھنڈے لگائیں نہ لگائیں, چراغاں کریں نہ کریں, جلوس میں جائیں نہ جائیں, کوئی مسئلہ نہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ ہمارے بھائی, آپ پکے مومن ہیں, آپ جھنڈا نہیں لگا رہے, آپ چراغا نہیں کر رہے, آپ جلوس میں نہیں جا رہے, لیکن ایک چیز میں میرا اختلاف ہے, اور وہ یہ ہے کہ میرے گھر بیٹے کی ولادت ہو, میں بڑا خوش ہوں, دل ہی دل میں میری خوشی کا ٹھکانہ کوئی نہیں. میرے گھر بیٹی کی ولادت ہو, دل ہی دل میں خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں. آپ آئے مٹھائی لے کر کے, میں کہوں یہ کیا بدعت کر رہے ہو؟ کہا حضرت اتنی بڑی خوشی, خوشی ہوگی دل میں ہے نا, یہ مٹھائی کیوں لے کر آ, حضور نے کبھی تھوڑی بانٹی ہے, ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا. آپ نہیں کر رہے نہیں کیجئے, لیکن اگر آپ کے دل میں خوشی ہے نا تو جھنڈے دیکھ کے تکلیف کبھی بھی نہیں ہوگی, جلوس دیکھ کے مسئلہ کبھی بھی نہیں ہوگا, چراغا دیکھ کر کے پریشانی کبھی بھی نہیں ہوگی. یہ جھگڑنے والی بات ہی کوئی نہیں. ہم نے تو پہلے ہی کہہ دیا کہ آپ کے دل میں خوشی ہے, آپ بھی مومن ہیں,
اور سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، اس سے مراد وہ ابلیس ہے جو دل میں بھی خوش نہیں ہوتا۔ اگر آپ کو دل میں بھی خوشی نہیں ہے حضور کے ملنے کی تو پھر معذرت کے ساتھ وہ بندہ ابلیس ہے، لیکن جس کو دل میں خوشی ہے وہ مومن ہے۔ اب دل میں خوشی ہو اور سامنے خوشی کا اظہار دیکھے لیکن منہ بنا لے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ دل میں خوشی ہو اور اظہار دیکھے تو بندہ ارے واہ ماشاءاللہ کیا بات ہے۔ جیسے پارٹی، آپ کسی پارٹی سے محبت کرتے ہو اور آپ نے جھنڈا دیکھ لیا اس پارٹی کا، کسی کے گھر پہ، کسی کے ماتھے پہ، کسی کی گاڑی پہ، آپ خوش ہوں گے ناراض ہو جائیں گے؟ ٹھیک ہے یار، پارٹی سے پیار اپنی جگہ پر ہے، جھنڈا کیوں لگا رہا ہے؟ نہیں، آپ کہیں گے یہ خوشی کی علامت ہے۔ ایسی ہی ہماری خوشی کی علامت ہے۔ ہم کبھی یہ نہیں کہتے کہ یہ جو مروجہ میلاد ہے یہ قرآن سے ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہے۔ ہم کہتے ہیں قرآن و حدیث سے وہ چیزیں ثابت ہوتی ہیں جو فرض اور واجب ہوں، اہل اسلام کرتے آئے، مباح کام تھا، اچھی نیت سے مستحب بن گیا، ثواب ہو گیا۔ پھر بھی اگر کسی کو نہیں کرنا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ درود پاک پڑھیے، کل کے دن کا روزہ رکھیے، آپ فجر کی نماز باجماعت پڑھیے، 5 نمازیں پڑھیے اور آرام کیجیے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر۔ اللہ تعالی ہمیں حضور کا میلاد عقیدت و احترام سے منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت بڑی اور بہت خاص رات ہے جو آج آ رہی ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا جو حضور کے ولادت کی رات ہے نا، یہ شب قدر سے بھی افضل ہے، کیونکہ شب قدر میں قرآن آیا اور شب ولادت میں صاحب قرآن آیا۔ اللہ یا رسول اللہ، تو جن کے صدقے قرآن آیا ہے وہ افضل ہوئے، اور وہ رات افضل ہوئی یا نہیں ہوئی؟ یقیناً وہ بڑی افضل رات ہے۔ ہماری مسجد میں 3 سیشن میں پروگرام ہوں گے۔ عشاء کے بعد پہلی نشست ہے، دوسری نشست تقریباً رات 12 بجے، تیسری نشست انشاءاللہ رات 3 بجے، پھر صبح 12 کی محفل بھی ہے۔ جلوس میں بھی شرکت کیجیے، یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے۔ 1500 سالہ جشن ولادت ہے، انشاءاللہ اللہ پاک اس کی برکتیں عطا فرمائے گا۔ ہمارے یہاں خواتین کے لیے 12 ربیع الاول کے دن محفل کا انتظام رکھا جاتا ہے، ظہر سے لے کر مغرب تک، تاکہ خواتین جلوسوں میں نہ جائیں۔ یہ یاد رکھیے، اگر آپ اپنی بیٹیوں کو، بہنوں کو، اپنی بیویوں کو لے کر آتے ہیں، آپ بھی مجرم ہیں، آپ بھی ان لوگوں میں شامل ہیں جو جلوس اور میلاد کو بدنام کرواتے ہیں۔ عورتوں کا میلاد میں کوئی کام نہیں، وہ گھر میں رہ کے میلاد منائیں گی، اور لنگر پھینکنا اور 10 روپے کے پاپڑ کے لیے لوگوں کے ہجوم میں گھس جانا، یہ حضور کی تعلیمات کا تقاضا نہیں ہے۔ الحمدللہ اس کے بعد یعنی ہفتہ 6 ستمبر یوم دفاع پاکستان ہے، اللہ میرے پاکستان کو آباد رکھے۔ 7 ستمبر یوم دفاع ختم نبوت ہے۔ 1974 میں قبلہ نورانی میاں رحمۃ اللہ علیہ کی کاوشوں سے قادیانی کو پاکستان کے آئین میں غیر مسلم قرار دیا گیا۔ تو ایسا نہ ہو کہ اس گہما گہمی کی وجہ سے 7 ستمبر جو ہے نا وہ دھیمی پڑ جائے۔ انشاءاللہ الرحمن 7 ستمبر کو ہماری مسجد میں، بخاری مسجد میں عشاء کی نماز کے بعد عظیم الشان تاجدار ختم نبوت کانفرنس ہوگی، جس میں خصوصی طور پہ آمد و خطاب حضور زیغب اسلام پیر سید مظفر شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا ہوگا۔ آپ تمام سے گزارش ہے جو خور و جوار کے ضرور شرکت فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو سنا عمل کی توفیق عطا فرمائے، آنے والی بڑی رات کا صدقہ عطا فرمائے، اسلام کو غالب فرمائے۔ یا اللہ ہم میں سے ہر ایک کی پریشانیاں دور فرما، حضور کی رحمت کا صدقہ مالک ہم سب کی فردن فردن تمام حاجات کو اپنی بارگاہ مستجاب فرما، آمین بجاہ النبی الامین وما علیک یا الا البلاغ۔
الحمدللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری بخاری مسجد میں روزانہ عشاء کی نماز کے بعد محافل میلاد کا سلسلہ جاری ہے۔ آج آنے والی رات بڑی عظمتوں، رحمتوں، برکتوں والی رات ہے۔ اسی مناسبت سے انشاءاللہ الرحمن عشاء کی نماز کے فوراً بعد ہماری مسجد میں عظیم الشان محفل ہونے جا رہی ہے۔ تمام احباب سے گزارش اس محفل پاک میں بھرپور شرکت فرمائیں۔ 3 نشستوں پر انشاءاللہ یہ محفل ہوگی، ضرور شرکت فرمائیے گا۔ صبح 12 منائیں گے انشاءاللہ، فجر کی نماز با جماعت ادا کریں گے۔ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ وہ گھڑیاں آنے والی ہیں اور 1500 سالہ جشن ولادت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم منانے جا رہے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں میلاد شریف کی برکات سے مالا مال فرمائے۔ ہماری بخاری مسجد میں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اطراف میں اسٹالز وغیرہ لگائے گئے۔ یہ بخاری مسجد کوئی کاروبار نہیں کر رہی، بلکہ امت کا درد بانٹ رہی ہے، امت کی خیر خواہی کے لیے، تاکہ سستی اشیاء جو ہے وہ امت کو میسر ہیں۔ جن احباب کا ذہن بنا انہوں نے اسٹال لگائے اور سستی اشیاء جو ہے وہ دی جا رہی ہے، تاکہ اس مہنگائی کے دور میں آقا کریم علیہ السلام کی وہ امت جو مہنگی چیزیں نہیں لے سکتی، تو یہاں کچھ سستے میں کچھ چیزیں ان کو مل جائیں گی۔ یہ بھی ایک میلاد منانے کا طریقہ ہے۔ اسی کے ساتھ انشاءاللہ الرحمن کل چونکہ بڑا دن ہے، جشن ولادت مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی پورے عالم میں دھوم دھام ہوگی، جلوس کے انعقاد ہوتے ہیں، تو اسی لیے خواتین کو گھروں میں رہ کر میلاد شریف منانے کا سلسلہ کیا گیا ہے۔ تو یہ جو درس ایک طرح سے دیا گیا ہے کہ خواتین جلوسوں میں نہ نکلے۔ ابھی شاہ صاحب نے بھی اعلان فرمایا، بخاری مسجد نے الحمدللہ اگر گھروں سے نکلنا بھی ہے خواتین کو، تو بخاری مسجد میں انشاءاللہ ظہر سے مغرب تک تقریباً 3 بجے 2:30 بجے یہ محفل شروع ہوگی، جو خواتین کی محفل ہوگی نیچے بیسمنٹ میں، جس میں صرف خواتین شرکت کریں گی۔ مغرب کی آذان تک انشاءاللہ یہ محفل خواتین کی رہے گی۔ 7 ستمبر کا بھی اعلان آپ نے شاہ صاحب سے بھی سنا، میں دوبارہ کر دیتا ہوں کہ انشاءاللہ یوم عقیدہ ختم نبوت کے سلسلے میں انشاءاللہ 7 ستمبر کو عشاء کی نماز کے بعد تاجدار ختم نبوت کانفرنس ہونے جا رہی ہے، جس میں زیغ اسلام، مفکر اسلام، پاسبان مسلک اعلیٰ حضرت علامہ مولانا سید مظفر حسین شاہ صاحب قادری دامت برکاتہم عالیہ خصوصی طور پہ تشریف لائیں گے اور آپ کا بیان ہوگا۔ آپ تمام احباب بھی ضرور شرکت فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دونوں جہاں کی برکات سے مالا مال فرمائے۔ آئیے ایمان کی تجدید کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اللہ عز و جل، اگر مجھ سے کفر ہو گیا ہو تو میں اس سے توبہ کرتا ہوں۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا
الحمد لله الذي فضل سيدنا ومولانا محمدا صلى الله تعالى عليه وآله وسلم على العالمين جميعا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك وسلم. أما بعد، فيا أيها المؤمنون رحمنا ورحمكم الله تعالى، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل في السر والإعلان، وزينوا قلوبكم بحب هذا النبي الكريم عليه وعلى آله أفضل الصلاة والتسليم، فإن الحب هو الإيمان كله، ألا لا إيمان لمن لا محبة له. رزقنا الله تعالى وإياكم حب حبيبه هذا النبي الكريم عليه وعلى آله أكرم الصلاة والتسليم. عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: البر لا يبلى، والذنب لا ينسى، والديان لا يموت، اعمل ما شئت كما تدين تدان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى ملك كريم جواد بر رؤوف رحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وبارك وسلم أبدا، لا سيما على أولهم بالتصديق أمير المؤمنين أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وعلى أعدل الأصحاب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وعلى جامع القرآن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وعلى أسد الله الغالب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله تعالى وجهه الكريم، وعلى ابنيه الكريمين السعيدين الشهيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهما، وعلى أمهما سيدة النساء البتول الزهراء صلوات الله تعالى وسلامه على أبيها الكريم، وعليها وعلى بعلها وبنيها، وعلى عميه الشريفين المطهرين من الأدناس الحمزة والعباس رضي الله تعالى عنهما، وعلى سائر فرق الأنصار والمهاجرة، وعلينا معهم. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأجل وأعز وأتم وأهم وأعظم وأكبر، والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر كبيرا. صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم، صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. اعتکاف کی نیت کر لیں اور موبائل فون بند کر دیں. اقامت بیٹھ کر سنیں. حی علی الفلاح پر کھڑا ہو جانا سنت ہے.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. صفحے درست کیجئے. اگلی صفوں کو سب سے پہلے مکمل فرما لیجئے. کندھے سے کندھا ملا لیجئے. درمیان میں خالی جگہ بالکل نہ رہے. خاص طور پہ جو بیسمنٹ میں نمازی حضرات ہیں ان سے گزارش آگے والی صفوں کو پہلے مکمل فرمائیں آگے بڑھ کر، تاکہ آنے والے نمازیوں کو آسانی سے جگہ مل سکے. موبائل فون یاد سے بند کر دیجئے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب پر رحم و کرم فرمائے. ممکن ہے کہ مائک کی آواز جو ہے وہ نیچے تک نہیں پہنچ رہی، تو جن کے تلفظ درست ہیں وہ مکبر بن جائیں تاکہ نماز میں کسی قسم کا خلل نہ ہو. اللہ اکبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا الله يا
رحمن یا رحیم۔ اے اللہ کریم، نماز جمعہ میں ہم سب کی حاضری قبول فرما۔ اے اللہ، نماز جمعہ کا صدقہ ہماری، ہمارے والدین، ساری امت کی مغفرت فرما دے۔ یا رب العالمین، ہماری پریشانیاں دور کر، مشکلیں آسان فرما، بے گھروں کو پرسکون ذاتی گھر عطا کر۔ اللہ، ہمارے گھروں میں رحمتوں برکتوں کا نزول فرما۔ اے اللہ، مریضوں کو شفا دے دے، بیماروں کی بیماریاں دور کر۔ دنیا بھر کے مسلمانوں میں جو بیمار ہیں اور جن بیماریوں میں مبتلا ہیں، مولا سب کو شفاء کاملہ عاجلہ نافع عطا کر۔ حلال روزی میں آسانیاں پیدا فرما، غیب کے خزانوں سے رزق حلال عطا کر، مقروضوں کے قرضے اتار دے۔ ماہ میلاد کا صدقہ اے اللہ ہم سب کا ایمان سلامت رکھ، ہمیں سچا پکا نمازی بنا دے، سجدوں کی لذت عطا کر، تلاوت قرآن کا شوق دے دے۔ یا رب العالمین، ہم سب کو اپنا قرب خاص عطا کر۔ اے اللہ، دنیا بھر کے مسلمانوں کی جان، مال، عزت، آبرو، دین و ایمان کی حفاظت فرما۔ فلسطین و غزہ کے مظلوم مسلمانوں کی غیبی مدد فرما، قبلہ اول کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، یہود و نصارہ اور ان کی پوری جماعت کو عبرت کا نشان بنا دے، اسلام کو غلبہ عطا کر دے، کفر کو مغلوب کر دے۔ پاک وطن پاکستان کی حفاظت فرما، اندرونی بیرونی خطرات سے، دہشت گردی و تخریب کاریوں سے محفوظ رکھ۔ سیلاب زدگان پر رحمت کی نگاہ فرما۔ اے اللہ، سیلاب زدگان کی غیبی مدد فرما۔ یا رب العالمین، ہمیں ہر طرح کے حادثات سے، نقصانات سے، خساروں سے محفوظ فرما، زمینی آسمانی آفتوں بلاؤں سے محفوظ فرما۔ یا رب العالمین، جتنے ہاتھ تیری بارگاہ میں اٹھے ہیں سب کے جائز مقاصد میں کامیابی عطا کر۔ اے اللہ، ہماری ماہ میلاد کے حوالے سے جتنی محافل ہونے جا رہی ہیں، جلوس ہوں گے، جلسے ہوں گے، اے اللہ سب کی حفاظت فرما۔ یا رب العالمین، سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، ہم سب کی حفاظت فرما۔ آمین یا رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ۔
لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا غفور. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم. صلاة وسلاما عليك يا رسول الله. صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم. صلاة وسلاما عليك يا رسول الله. صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم. صلاة وسلاما عليك يا رسول الله. مصطفى جاني رحمت بلاكم سلام شمعي بزمي هداية بلاكم سلام شمعي بزمي ہدایت بلاکھوں سلام جی سوہانی گھڑی چمکا قیبہ کا چاند جی سوہانی گھڑی چمکا قیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پیدا کھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پیدا کھوں سلام شمع بز میں ہدایت پیدا کھوں سلام ایک میرا ہی رحمت پیدا نہیں ایک میرا ہی رحمت پیدا نہیں شاہ کی ساری امت پیدا کھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پیدا کھوں سلام شمع بز میں ہدایت پیدا کھوں سلام کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجیں سب شوقت پیدا کھوں سلام تو مجھ سے خدمات کے قدسی کہیں آرزا مجھ سے خدمات کے قدسی کہیں آرزا مصطفیٰ جان رحمت پیدا کھوں سلام شمع بز میں ہدایت پیدا کھوں سلام شمع بز میں ہدایت پیدا کھوں سلام سرکار کی آمد حضور کی آمد پر نور کی آمد
رہبر کی آمد، سرور کی آمد، یاسی کی آمد، طه کی آمد، امنہ کے لال کی آمد، سرور کی آمد، داما کی آمد، آقا کی آمد، اے جشن ولادت، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو، یا الہی بھول جائیں نزع کی تکلیف کو، شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو، یا الہی نامۂ اعمال جب کھلنے لگے، عیب پوش خلق ستارے طه کا ساتھ ہو، یا الہی جو دعائیں نیک ہم تجھ سے کرے، مولا قدسیوں کے لب سے آمین، ربنا کا ساتھ ہو، یا الہی جب رضا خواب گراں سے سر اٹھائے، دولت بیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ ہو، اللہ جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو، آمین۔ اللہم یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك۔ مل کر باواز بلند درود پاک میں شامل ہو جائیے۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم۔ بسم الله الرحمن الرحيم،
يا الله يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم أنت ربي وعلمك حسبي فنعم الرب ربي ونعم الحسب حسبي تنصر من تشاء وأنت العزيز الرحيم نسألك العصمة في الحركات والسكنات والكلمات والإرادات والخطرات من الظنون والشكوك والأوهام الساترة للقلوب عن مطالعة الغيوب فقد ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا فثبتنا وانصرنا وسخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسى عليه السلام وسخرت النار لإبراهيم عليه السلام وسخرت الجبال والحديد لداود عليه السلام وسخرت الريح والشياطين والجن لسليمان عليه السلام وسخر لنا كل بحر هو لك في الأرض والسماء والملك والملكوت وبحر الدنيا وبحر الآخرة وسخر لنا كل شيء يا من بيده ملكوت كل شيء كافها يا عين صاد كافها يا عين صاد كافها يا عين صاد انصرنا فإنك خير الناصرين وافتح لنا فإنك خير الفاتحين واغفر لنا فإنك خير الغافرين وارحمنا فإنك خير الراحمين وارزقنا فإنك خير الرازقين واحفظنا فإنك خير الحافظين واهدنا ونجنا من القوم الظالمين وهب لنا من لدنك ريحا طيبة كما هي في علمك وانشرها علينا من خزائن رحمتك واحملنا بها حمل الكرامة مع السلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا وكن صاحبنا في سفرنا وخليفة في أهلنا واطمس على وجوه أعدائنا وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون شاهت الوجوه شاهت الوجوه شاهت الوجوه وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما طاسين طاسيم ميم حاميم عين سين قاف مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان حاميم 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 حم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير بسم الله بابنا
تبارك حيطاننا، ياسين سقفنا، كافها يا عين صاد كفايتنا، حميم عين سين قاف حمايتنا، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. ستر العرش مسمور علينا، وعين الله ناظرة إلينا، بحول الله لا يقدر علينا، والله من ورائهم محيط، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. یا رب العالمین، آج کے مبارک دن کا واسطہ دعائے حزب البحر کا صدقہ، مولا ہماری پریشانیاں دور کر، ہماری مشکلیں آسان کر، بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما، بے گھروں کو اپنا گھر عطا فرما. یا رب العالمین، روزی کی تنگی سے بچا لے، حلال رزق میں آسانیاں پیدا فرما، مقروضوں کے قرضے اتار دے، ہم سب کا ایمان سلامت رکھ، ہمارے مریضوں کو شفا دے دے، بیماروں کی بیماریاں دور فرما. اے اللہ، جو مسلمان کینسر، بلڈ پریشر، شوگر، جوڑوں کی تکلیف، قلبی امراض، فالج زدہ ہیں، گردوں کی تکلیف میں بے چین ہیں، مولا سب کو شفا یابی عطا کر. اے اللہ، جتنے ہاتھ تیری بارگاہ میں اٹھے ہیں، سب کے جائز مقاصد میں کامیابی عطا کر. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا وحبیبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.